اب ایسا بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا اور ہم وہی ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. ایک اور چیز جس کی طرف پھر سے جو ہے وہ اشارہ کروں گی، جس سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہم نے شاید سیکھا نہیں، ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف ہی جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کا جو فیسلٹیز والا کیس ہے کہ ان کو فیسلٹیز جیل میں نہیں دی جا رہی، وہی بات، چونٹیاں ہیں، مکھیاں چھوڑ دی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، مچھر ہیں اور ان کا ویٹ بہت گر رہا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ہو چکی ہیں؟ رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیڑیاں ہو چکی، ان کو وہاں پہ کوئی میٹھی چیز گراتے تھے، وہ کیڑیاں وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ چلتی تھیں. بٹ یہ بھی ایک چیز ہے، ہم نے کچھ نہیں سیکھا. ہم وہ آج آپ کو موقع ملا، نہیں سیکھا، آج آپ کر رہے ہیں، کل کسی اور کو. ہم نہیں کر رہے. ہم دیکھیں، ہم تو حکومت میں نہیں ہے نا، اب نہیں ہے نہ اس وقت پنجاب حکومت بھی انٹرم گورنمنٹ تھی. تو شہباز شریف صاحب سے یہ چیزیں نہیں ہوتی. اس کے لیے خاص مائنڈ سیٹ چاہیے ہوتا ہے، جو کم از کم پی ایم ایل این میں وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. رانا صاحب کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. میں آپ کو آپ کے بہاف پہ کوئی بدلے لے رہا ہے جی، اسی طرح کے بدلے آپ کے بہاف پہ کوئی لے رہا ہے؟ پتہ بدلے کیا؟ دیکھیں، ہم نے کبھی شکوہ کیا ہے، کبھی رانا ثناء اللہ نے شکوہ کیا ہے. تو ٹھیک ہے، جو آپ نے کرنا تھا آپ نے کر لیا، آپ کو مبارک ہو، کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس پہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ میں سمجھتا ہوں اگر یہ ہو رہا ہے تو غلط ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو فیسلٹیز مانگتے ہیں عدالت کو دینی چاہیے. فیسلٹیز عدالت دیتی ہے، جیل خود نہیں دے سکتا. جیل مینول کے مطابق چلتا ہے. آپ مانگیں، آپ ان کے وکیلوں نے اگر مانگا ہے اور نہیں ملا تو پھر. لیکن جو آئی جی ہیں جیل خانہ جات، وہ ان کے پاس کوئی تو پریروگیٹو ہوتا ہے نا کہ وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ان کو جیل مینول کے اندر رہنا ہوتا ہے. نہیں تو جیل مینیول کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، مطلب یہ کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ جیل مینیول کے اگینسٹ جا کے کوئی وہ. دیکھیں، وہ مکھیاں مچھر ہوتے ہیں جیل میں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہر جگہ کیڑیاں بھی آ جاتی ہیں جب وہاں پہ میٹھی چیزیں پھینکی جائیں تو. نہیں، میٹھی چیز کو شاید کوئی پیچھے ٹافی کھا کے پھینک دیتا ہوگا ویسے. جی، شاید کوئی پیچھے ٹافی کھا کے ویسے چلکا. نہیں، وہاں دیکھیں، وہاں آپ کے قریب بھی کوئی نہیں آ سکتا. وہاں پر جو پولیٹیکل پرزنرز ہوتے ہیں یا جو پرائم منسٹرز ہوتے ہیں، اس قسم ہائی پروفائل لوگ ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ پروٹیکشن دی جاتی ہے، کیونکہ جیل میں کرمنلز ہوتے ہیں. تو وہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے آپ کو بہت آئسولیٹ کرتے ہیں وہاں پر. تو پھر ظاہر ہے کوئی کر ہی رہا ہے جس کو ایکسس ہے وہاں پہ. جی، اگر ایسی کوئی بات ہے وہ اس کی ججز جا کر ایگزامن کر سکتے ہیں. ججز نے کیا ہے نا، انہوں نے کہا جی وہاں پہ میں نے سارے جو قیدی ان سے پوچھا ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جہاں وہ لگا ہوا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ بالکل میرے جو واش روم ہے اس کے سامنے ہے، میری پرائیویسی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور بھی چیزیں انہوں نے بات کی. جی بالکل، وہ جیل کا دروازہ جو ہوتا ہے، دروازہ نہیں ہوتا، سلاخیں ہوتی ہیں، وہاں سے اندر نظر آتا ہے. اس میں اگر کیمرہ لگا تو وہ درست بات نہیں ہے. کیمرے بھی سیکیورٹی کے لیے لگائے جاتے ہیں. نہیں، ویسے ہی کیمرے جیسے مریم صاحبہ کہا کرتی تھیں کہ کیمرے کی ڈائریکشن اس طرح کی تھی کہ مجھے چادر ڈال کے وہاں پہ جو ہے وہ واش روم یوز کر. تو دس از، یہ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی نہیں، وہ اگر ہے تو غلط بات ہے، کوئی اس میں اس کی کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. جس نے بھی کیا اس کو ختم کرنی چاہیے چیزیں. یہ کنڈون نہیں کی جا سکتی. کنڈون بالکل نہیں ہو سکتی، لیکن لیٹس ہوپ کہ وی لرن فرام آور مسٹیکس، بیکاز وہ چیزیں اسی طرح جو ہیں یہ باتیں ہمیں ختم کرنی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں، ہمیں اپنی یہ ناک سے آگے دیکھنا پڑے گا، اپنی سوچ کو تھوڑا وسیع کرنا پڑے گا. کوئی نہیں سوچتا نا، ملک کے معاملات کو سامنے رکھیں. ملک ناک سے آگے تو ویسے کوئی سوچتا ہے، مطلب جتنی ہمارا جو نہیں سوچا نا، تو یہی بھی پہنچے ہیں نا. اب نہیں سوچیں گے تو پھر معاملات بگڑ جائیں گے، زیادہ بگڑ جائیں گے، پھر آپ کے بس میں نہیں رہے گا. یہ آج وقت ہے سوچنے کا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ جو اس وقت الیکشن پہ تنازع کھڑا ہوا ہے، 90 ڈیز والا ایشو، جو پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں میرا پریروگیٹو ہے اور چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں کہ میرا پریروگیٹو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے؟ الیکشن کمیشن کو. الیکشن اس نے کروانے ہیں، وہی کل آنسریبل ہوگا. صدر صاحب کہتے ہیں 90 دن میں الیکشن ہوں گے، ٹھیک ہے، فرض کریں. اب الیکشن کمیشن کروا ہی نہیں سکتا 90 دن میں، پھر کیا ہوگا؟ اس لیے یہ لیکن الیکشن کمیشن کتنا خود مختار ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. نہیں، خود مختار، میں تو خود مختار ہی کہوں گا نا. جو آپ میں اور آپ جانتے ہیں، اس کے بارے میں زباندہی نہیں کریں گے. کاغذوں میں جی، کاغذوں میں بہت خود مختار ہے. جی، کاغذوں میں سب خود مختار ہیں. جی، تو اس لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ اسی لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن آج کہہ دے کب الیکشن ہوں گے، تاکہ بات ختم ہو جائے. پھر اس پر عدالت میں لوگ جا سکتے ہیں کہ نہیں، پیس پارٹی جا سکتی ہے کہ نہیں،
یہ 5 مہینے نہیں ہے، 3 مہینے میں ہونے چاہیے. اس پہ پھر جا کے ڈیفینڈ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو الیکشن کمیشن کو کہ کیوں ہم 5 مہینے کہہ رہے ہیں. اس پہ اگر اسی طرح کی توجیہات جو پیش کی جائیں جی، جیسے پنجاب اور کے پی میں جب الیکشن نہیں کروائے گئے، فنڈز نہیں ہیں، فنڈز نہیں مل رہے، سیکیورٹی ایشوز ہیں، بالکل بالکل، تو پھر ڈیلے ہو ہی سکتا ہے. دیکھیے وہاں پہ تھوڑا معاملات فرق تھے، کیونکہ وہاں پہ ایک بنیادی سوال تھا جس کا جواب سپریم کورٹ خود نہیں دینا چاہتا تھا، اور اگر وہ دے دیتے تو ہمارے ملک کے آئین کے بڑے مسائل وہاں پہ ختم ہو جاتے. اور وہ یہ تھا کہ کیا اسمبلیاں درست تحلیل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. یہ بنیادی سوال تھا اس سارے معاملے کا. اگر اس پہ فل بینچ بنا کر سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر دیتا تو ہمیں بہت آسانی ہو جاتی. فل بینچ تو نہیں بنا، اور البتہ جس قسم کی لیگیسی جو ہے وہ اس وقت کرنٹ چیف جسٹس جو ہیں وہ جب ریٹائر ہوں گے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس پہ ہر کوئی بات کر رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جس قسم کے ریمارکس آ رہے ہیں سپریم کورٹ سے، بالخصوص جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے آ رہے ہیں، جس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اس میں بہت ساری وکلا تنظیمیں بھی یہ کہہ رہی ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اپنی ریٹائرمنٹ کے پلان کر رہے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرنا ہے اس کی پلاننگ کر رہے ہیں. جی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک معاملہ سب جوڈس ہے ہائی کورٹ کے پاس، اور آپ اس کے فیصلے کر رہے ہیں، اس پہ ریمارکس پاس کر رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ نے یہی درستگی کرنی ہے معاملات کی تو اپنے فیصلوں کی درستگی کریں جو انہوں نے ماضی میں کیے ہیں، جس میں سب سے بڑا فیصلہ جولائی 27 2029 کا ہے، جب آپ نے میاں نواز شریف کی گورنمنٹ توڑی تھی. ایک ایسے پریسیڈنٹ پر جس کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا، ایک ایسے ریزننگ دے کر، اور پھر تاحیات نااہل کر دیا جس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ان کی درستگی کریں، ان معاملات کی درستگی کریں. جو آپ نے لیگل پریسیڈنٹس قائم کر دیے ہیں، ان کی درستگی کرنی پڑے گی آپ کو. آپ کو لگتا ہے کہ جانے سے پہلے، ریٹائرمنٹ سے پہلے کچھ چیزیں ہیں، جیسے نیب کا جو مسئلہ ہے اس پہ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ میں اس پہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مجھے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. دوسرا جو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف وہ دینا چاہتے ہیں، وہ کچھ دے پائیں گے ریلیف؟ وڈ ہی سکسیڈ ان دیٹ؟ یہ پھر کیا ہوا؟ پھر قانون تو برابر نہ ہوا نا. یہ ہمارے لیے اور قانون ہے اور عمران خان کے لیے اور قانون ہے. یہی چیف جسٹس وہاں بیٹھے ہوئے تھے جب ہم جیل میں تھے، جب بیل نہیں ملتی تھی، یہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، اس وقت خیال نہیں آیا. آج ان کو قانون کا خیال آ گیا، اچھی بات ہے، امید ہے وہ درست فیصلے کر جائیں گے. لیکن یہ وہی بات ہے نا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی آخری دنوں میں قانون سازی کر گئی، یہ لوگ تو یہاں پہ تو آپ فیصلے کیے جا رہے ہیں آخری دنوں میں، پہلے کر دیتے. یہاں پر آپ نے پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ریجیکٹ کر دیا اور انتظار کیا کہ اسمبلی کی مدت ختم ہو جائے، اس کے بعد جا کے وہ فیصلے کریں. تو یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی ملک کی بہتری یا آپ کے ادارے کی بہتری اس میں نہیں ہے. یہ چیزیں بہت شک اور شبہات پیدا کرتی ہیں جوڈیشری کے کنڈکٹ کے بارے میں. جس طرح افتخار چودھری صاحب کے کہا جاتا تھا جی ان کے پولیٹیکل عزائم میں انہوں نے کوشش بھی کی، اس کے آج اسی سے تشبیہ دی جا رہی ہے کرنٹ چیف جسٹس کو. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے اس کے بعد ایک پاکستانی شہری ورزی کریں. لیکن کچھ بارز ہوتی ہے ان کے اوپر کہ یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن باقی جو مرضی کریں. ڈو یو تھنک کہ ان کے کوئی پولیٹیکل اپنے موٹیوز ہیں؟ نہیں، میری ان سے کوئی واقفیت نہیں ہے. واقفیت نہیں، لیکن جس قسم کی جو چیزیں چل رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل عزائم ہے ان کے؟ نہیں، میں اب کیا کہہ سکتا، کیا سرائی کر سکتا ہوں. میں تو ہر شخص جو سیاست کو جج کرتا ہے اپنے دور میں بطور جج یا بطور اسٹیبلشمنٹ کے ممبر یا بزنس مین، تو میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو موقع دے سیاست میں، ان کو پتہ چلے ہوتا کیا ہے.